بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا گھر میں اکیلے تنہا عید کی نماز ادا کی جا سکتی ہے؟ یا لاک ڈاؤن میں گھر میں عید کی نماز کیسے ادا کریں؟ یہ بہت ہی اہم سوال ہے۔ اس کا جواب اس طرح ہے، سب سے پہلی بات، گھر میں تنہا عید کی نماز ادا نہیں کی جا سکتی ہے، چونکہ لاک ڈاؤن جون کے آخر تک بڑھ گیا ہے اور سبھی دھارمک استھل بند ہوں گے۔ اس وجہ سے عید کی نماز گھر میں ہی ادا کرنی ہوگی۔ اب اس کی کیا شکل ہوگی؟ اس کی شکل اس طرح سے ہوگی کہ عید کی نماز کا وقت اشراق کے وقت کے داخل ہونے سے شروع ہو جاتا ہے۔ اب عید کی نماز کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ عید کی نماز کے لیے کم از کم 4 بالغ مرد کا ہونا ضروری ہے۔ اس میں 1 امام ہوگا اور 3 مقتدی کی حیثیت سے ہوں گے۔ یہ بات جان لیجئے کہ عید کی نماز کے لیے اذان اور اقامت نہیں کہی جاتی ہے۔ اب امام صاحب امامت کی نیت کے ساتھ عید کی نماز کی نیت اس طرح سے کریں گے کہ میں نیت کرتا ہوں عید کی 2 رکعت واجب میں 6 زائد تکبیرات کے واسطے اللہ تعالیٰ کے رخ میرا قبلے کی طرف اللہ اکبر تکبیر تحریمہ کہہ کے نیت باندھ لیں گے۔ مقتدی حضرات بھی نیت باندھ لیں گے۔ پھر امام صاحب ثنا پڑھیں گے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ ثنا پڑھنے کے بعد 3 زائد تکبیرات کہیں گے، جس میں 2 تکبیر میں امام صاحب ہاتھ کانوں کی لو تک لے جائیں گے اور ہاتھ چھوڑ دیں گے۔ اسی طرح مقتدی حضرات بھی کریں گے۔ پھر تیسری تکبیر میں امام صاحب ہاتھ کانوں کی لو تک لے جائیں گے، پھر ہاتھ چھوڑیں گے نہیں، ہاتھ باندھ لیں گے۔ اسی طرح مقتدی حضرات بھی کریں گے۔ پھر اس کے بعد امام صاحب سورہ فاتحہ پڑھیں گے، کوئی سورت ملائیں گے، پھر رکوع میں جائیں گے، سجدہ کریں گے اور اپنی 1 رکعت مکمل کریں گے۔ پھر اس کے بعد امام صاحب دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھیں گے، کوئی سورت ملائیں گے۔ پھر اس کے بعد امام صاحب رکوع کی تکبیر کے علاوہ 3 زائد تکبیرات کہیں گے اور تینوں تکبیرات میں امام صاحب ہاتھ کانوں کی لو تک لے جائیں گے اور پھر ہاتھوں کو چھوڑ دیں گے۔ اسی طرح مقتدی حضرات بھی کریں گے۔ پھر چوتھی تکبیر میں امام صاحب رکوع میں چلے جائیں گے، سجدے میں چلے جائیں گے اور اپنی دوسری رکعت مکمل کریں گے۔ اسی طرح مقتدی حضرات بھی کریں گے۔ اس طرح عید کی 2 رکعت نماز مکمل ہو جائے گی۔ عید کا خطبہ چونکہ عید کی نماز کے بعد ہوتا ہے اور یہ خطبہ واجب ہے، امام کے لیے پڑھنا واجب ہے اور مقتدیوں کے لیے سننا واجب ہے۔ اگر امام صاحب کو عربی میں خطبہ یاد ہے تو بہت اچھی بات ہے، اگر عربی میں خطبہ یاد نہیں ہے تو خطبہ دیکھ کے پڑھ سکتے ہیں، اور اگر اتنا لمبا خطبہ دیکھ کے نہیں پڑھ سکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد قرآن کریم کی چھوٹی چھوٹی چند صورتیں یا چند آیتیں پڑھ کر خطبہ مکمل کر لیں۔ بہتر یہ ہے کہ پہلے دوسرے خطبے میں تکبیرات پڑھ لیں، اور اگر گھر میں ممبر ہے تو بہت اچھی بات، اگر ممبر نہیں ہے تو کوئی کرسی رکھ لیں اور خطبہ کھڑے ہو کر دیں۔ اس طرح سے خطبہ دینے کے بعد عید کی نماز خطبے کے ساتھ مکمل ہو جائے گی۔ چونکہ عید کا دن یوم الجائزہ ہے، انعام کا دن ہے، دعا مانگے اللہ سے، پورے عالم اسلام کے لیے مانگے، تمام ضروریات کے لیے مانگے، تمام مسلمین اور مسلمات کے لیے مانگے، جو بھی حاجات ہیں ان کے لیے دعائیں مانگے۔ اس طرح سے عید کی نماز مکمل ہو جائے گی۔ ابھی عید کی نماز کے لیے کافی دن باقی ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، الدین یسر، دین آسان ہے، اور آسان ان لوگوں کے لیے جو سیکھتے ہیں۔ اس لیے ہم عید کی نماز کو اچھی طرح سیکھ لیں تاکہ عید کے دن ہمیں ادھر ادھر بھاگنا نہ پڑے، کسی کو تلاش کرنے کی ضرورت نہ پڑے۔ ہم گھر میں ہی اپنے فیملی کے ساتھ عید کی نماز اچھی طرح ادا کر لیں، اور حکومت نے جو پابندیاں لگائی ہیں اس کا لحاظ کرتے ہوئے ہم عید کی نماز ادا کر لیں۔ اگر ہم سیکھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی کا معاملہ فرما دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ حضرات کو عید کی نماز سے متعلق کوئی سوال پوچھنا ہے تو آپ حضرات کمنٹس باکس میں پوچھ سکتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔